نانوت وی کلشکر صدق وفا کا پیکر علماء دیوبند بہٕ چھُس وَنان تۄہہِ اگر تۄہہِ کُنہِ تہِ جایہِ اللہ حدیثن منٛز أکِس منٛز غلطی گژھان چھِ سُہ ؤنۍتو مےٚ تُہۍ. بہٕ نہ یہِ چیٖز وَنٕنۍ نہ چھُ مےٚ اَتھ چیٖز وٕچھ حظ تُہۍ چھُو اکھ فرد چھُو تۄہہِ بہٕ زن ونہو تۄہہِ کانٛہہ کتھا ونہو تۄہہِ بہٕ بہرحال تُہُنٛد مِزاج چھُ اکھ چیٖز ونیومُت تۄہہِ چھُو یہِ ہسا زِدہ زِدی گوٚمُت چاہے سُہ کمہِ طریقہٕ تہٕ کمہِ طریقہٕ نہ بہرحال میں ماحول سے گُزرا ہوں امی بہٕ کرٕ نہٕ زیادٕ کتھ تہِ کینٛہہ مےٚ چھُنہ پاے بہٕ چھُس پانہٕ ماحولس منٛز درٛامُت مےٚ چھُ پانہٕ یہِ ہسا اہلِس ادارس منٛز پوٚرمُت بہٕ ونہٕ نہٕ یہِ چیٖز تمہِ ساتہٕ اوس آز برونٛٹھ 8-10 ؤری 12 ؤری 13 ؤری اوس تیٚلہِ تہِ اعتدال واریاہ زیادٕ پانہٕ ؤنۍ اوس نہٕ سُہ زِدہ زِدی ماحول کینٛہہ تو لیکن وٕنکیٚس چھُ واریاہ زیادٕ بدلاو باقٕے چھُس بہٕ دپان تۄہہِ کیٛاہ چھُو پنٕنہِ جایہِ نظریات کیٛاہ نہٕ چھُ وہ آپ کا مسئلہ ہے اگر تُہۍ ہاں یہِ چیٖز چھُ وۄنۍ اگر تُہۍ دٔپِو تۄہہِ کیٛاہ چھُ اہلِ حدیثن ہٕنٛدِس بارس منٛز کیٛاہ نظریہ چھُو تۄہہِ اگر مےٚ تُہۍ کُنہِ ادارُک اعتماد دِیِو یُس ادارٕ یِتھٮ۪ن مسٲیلن پٮ۪ٹھ اجازت دِیہِ کتھ کرنس تِم بوزن وہ ہمیں سنائیں گے تیٚلہِ چھُ مسلہٕ الگ یِتھ کٲٹھۍ فونس پٮ۪ٹھ کیٛاہ کرو خامخا یہِ چیٖز یہِ گوٚو تُہُنٛد وقت تہِ ضایہِ کرُن پنُن تہِ بیٚیہِ چھُنہٕ احترامِ ذات چھُنہٕ ملحوظ نظر روزنٕے تۄہہِ سۭتۍ چھِ مےٚ کتھ گٔمٕژ اس دن بھی آپ نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے نہ تمہِ وِزِ کوٚر تیٚلہِ وَنہٕ بہٕ گژھٕ نہٕ تتھ منٛز کینٛہہ ووٚن نہ بہٕ چھُس دپان تمہِ ساتہٕ تہِ بٔنِو تُہۍ مجہوٗل بٔنتھٕے ٲیوٕ تُہۍ وٕنکیٚس گٔیِو تُہۍ مجبوٗر پنُن ناو ہٮ۪نس لیکن احترامِ ذات چھُنہٕ فونس پٮ۪ٹھ ملحوظ روزنٕے امی چھُس بہٕ ییٚمہِ چیٖزُک زیادٕ پہم قٲیل مےٚ چھُنہٕ اگر تُہۍ ییٖتٮ۪ن چیٖزن منٛز ؤنِو پانہٕ تُہۍ دِیِو امہِ اعتبار اعتماد دِیِو تُہۍ ہیٚیِو کٲنٛسہِ ادارس بہٕ چھُس یہِ انتظامن ونان یہِ چھُنہٕ کانٛہہ شرعی مسلہٕ کینٛہہ اچھی بات ہے اگر تُہۍ کانٛہہ ادارٕ دِیِو اجازت امہِ حوالہٕ کہِ یِتھٮ۪ن مسلن متعلق کٔرِو کتھ تُہۍ کٔرِو پنُن ادارٕ کانٛہہ پننہِ طرفہٕ مےٚ حظ پننہِ طرفہٕ بناوان مےٚ یہِ کٕم تُہۍ کیٛاہ ونان ادارٕ دِیِو کیٛاہ پننہِ طرفہٕ مےٚ توٚر نہٕ سمجھ تُہۍ کٔرِو بیٚیہِ ؤنِو بہٕ چھُس دپان تُہۍ چھُو نا مےٚ یہِ سوال کران کہِ تۄہہِ کیٛاہ چھُو اہلِ حدیث طبقس سۭتۍ کیٛاہ گِلہٕ چھُو تۄہہِ تی چھُو نا تُہُنٛد ونُن بہٕ چھُسو دپان اگر بہٕ تۄہہِ ونہو یہِ چھُ فردی کتھ دوٚیِم چیٖز فونس پٮ۪ٹھ ونہو بہٕ اتھ منٛز چھُنہٕ عزتِ نفس أکِس بیٚیہِ سُنٛد ملحوظ نظر روزان بہتر چھُ اگر یِم چیٖز تُہۍ یژھان ٲسِو حل کرٕنۍ یِمن چیٖزن یژھان ٲسِو تُہۍ کُنہِ چیٖزس تکمیٖلس واتناوٕنۍ یِمن منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بہتر تہٕ افضل یہِ چیٖز کہِ انسان گژھِ بٕتھِ کَنۍ روزُن اتھ منٛز چھُ أکِس بیٚیہِ سُنٛد احترام تہِ دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کتھ وۄتھان چھِ یِتھٮ۪ن مسٲیلن متعلق تیٚلہِ چھُ پتہٕ بٕتھِ پتہٕ آواز یِوان ہے نہ حظ یہ ان کی اپنی بات ہے ہمیں اس مسئلے سے کوئی سروکار نہیں امی چھُس بہٕ ونان اگر تُہۍ یِتھٮ۪ن مسٲیلن اندر چھُ یژھان مسلکی اعتبار جماعت اعتبار تُہۍ چھُو یژھان کانٛہہ مسلہٕ گژھِ حل گژھُن تُہۍ ہیٚیِو پننِس ادارس ہیٚیِو تُہۍ اجازت تُہۍ کتھ ادارس سۭتۍ چھُو وابستہٕ مےٚ چھُ امہِ برونٛٹھ تہِ کٔرمٕژ یہِ ہسا تِکیٛازِ مےٚ چھُ تعلقات چھُ مےٚ فونہٕ اعتبار روٲبطہٕ اعتبار صدرِ جمعیت سۭتۍ یہِ ہسا پروفیسر ظہور احمد مدنی صٲبن سۭتۍ مےٚ چھُ تِمن تہِ واللہ فون امہِ برونٛٹھ کٔرمٕتۍ عبدالروف سلفی صٲبنہِ حوالہٕ نذیٖر بانحل سٕنٛدِ حوالہٕ تمہِ ساتہٕ چھُ مےٚ ووٚنمُت پروفیسر یِم ہسا صدرِ جمعیت صٲبن اللہ گواہ بہٕ ونہٕ نہٕ مےٚ چھِ رِکارڈنگ نہ میں نے رکھی ہے تو تمہِ ساتہٕ تہِ ووٚن تِمو دوٚپُکھ ان لوگوں نے جمعیت کی فکر کو بدنام کر کے رکھا ہے یِم الفاظ چھِ تِہنٛدۍ تِم واللہ چھِ یِمے لفظ چھِ مےٚ بہٕ چھُسو تۄہہِ مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنیتھٕے چیٖز مےٚ چھےٚ رِکارڈنگ سۄ تھٲومٕژ کہِ میں نے مٹا دی تہٕ مگر انہوں نے مجھے یہ بات میرے سامنے رکھی ہے کہ یمو ہسا ژھُن جمعیت بدنام کر ہم یہ نہیں چاہتے تھے انہوں نے خامخواہ یمے پاکستان پٮ۪ٹھ کتاب 2-4 پٔرِتھ زبیر علی زائی سُنٛد یمو ژھُن ییٚتہِ تی ؤنِتھ پتہٕ ووٚن تِمو لاسٹس یہ چیٖز تہِ دوٚپُکھ زبیر علی زائی کون سا محدث اور عالم تھا اگر عالم اور محدث تھا وہ حضرت علامہ ناصر الدین البانی علیہ رحمہ وہ محدث تھے دوٚپُن تِمو ژھٕنۍ تِہنٛز اردو کتاب 2-4 پٔرِتھ یہاں مسئلہ خامخواہ انہوں نے چوپٹ کر دیا امی چھُس بہٕ ونان بہرحال اگر تُہۍ پننہِ فکرِ پٮ۪ٹھ چھُو یقیٖن چھُو تُہۍ چھُو ٹھیٖک مسلہٕ چھُ گۄڈنِچی کتھ یہِ کہِ أسۍ چھِنہٕ یِتھ کٔنۍ مطلب حقیٖقت ونو بہٕ تۄہہِ تُہۍ بوٗزِو مےٚ کتھ حظ یِتھ کٔنۍ نعمان چھُ بہٕ نَے وَنہٕ بہٕ چھُس دَپان نعمانس کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ اِلزام دِتھ وٕچھ حظ اوترٕ اگر تۄہہِ مسلہٕ گوٚوُ کھڑا تۄہہِ کوٚروٕ تٔمِس اکھ شرط پیش تساوی بین العلم تۄہہِ کوٚروٕ نہ وۄنۍ پنُن پان تہِ مُتساویٖن اہن حظ سُے بہٕ چھُس دَپان ٹھیٖک چھُ علمس منٛز بالکل یِم وۄنۍ تٔمِس تور گٔمٕتۍ ٲسۍ تِم کٕم عٲلِم ٲسۍ مِثال تُہۍ ٲسوٕ تور گٔمٕتۍ تُہۍ کٕم عالِم ٲسوٕ نہ نہ یہِ کیٛاہ چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ تۄہہِ چھُو بہٕ چھُس دپان ٹھیٖک چھُ تمہِ ساتہٕ کٕم ٲسۍ تمہِ ساتہٕ فریٖقے مُخالِف تہٕ گۄڈنیُک فریٖق دوٚیِم فریٖق تُہی ٲسوٕ نا اَکہِ طرفہٕ ٲسوٕ تُہۍ بیٚیہِ طرفہٕ اوس نعمان صٲب
اگر تُہۍ تٔمِس یہِ چیٖز دِتوٕ اَتھ منٛز چھُو نا تُہۍ پانہٕ گۄڈٕ مُجرِم ثٲبت گژھان کہِ ییٚلہِ نہٕ تُہۍ پانہٕ تَمیُک اہل ٲسِو تۄہہِ کِتھ کٔٹھۍ کوٚروٕ شرط پیش تیٚلہِ ما اوس یہِ مسلہٕ تیٚلہِ اوس نہٕ گۄڈٕنیتھ یہِ چیٖز تُلنٕے بوٗز یِہوے چھُ مسلہٕ اَمے موٗجوٗب کوٚر مےٚ عرض یی چیٖز کہِ تۄہہِ دوٚپوٕ ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ تۄہہِ اہل ٲسِو اِذا وُسِد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعۃ تیٚلہِ ما اوس تۄہہِ اَتھ منٛز کٕہٕنۍ چھِنہٕ اہل مطلب کٕہٕنۍ بہٕ چھُس وَنان اَسہِ ووٚن کہِ یِم کَتھ کَرن وٲلۍ آسان نا مُناظر تِمن دۄن وۄنۍ گژھِ آسٕنۍ پانہٕ ؤنۍ تصاویٖر تۄہہِ منٛز تَمہِ ساتہٕ کُس اوس کَتھ کرن وول تہٕ کُس نہٕ اوس اور اوس نا نومان یورٕ کُس اوس یورٕ اوس بہٕ مِثال تۄہہِ مطلب تی اوسو نہٕ تۄہہِ ٲسوٕ نہٕ وُنہِ پرژھیو مےٚ تُہۍ چھُوا کُنہِ اِدارٕ پٮ۪ٹھ فارغ تۄہہِ دوٚپوٕ نہ بہٕ چھُس نہٕ کیٚنٛہہ نومان ما چھُ تُہۍ تہِ ما چھُو مطلب گٔیے نا تۄہہِ برابر بہٕ چھُس دَپان وۄنۍ گٔیو نا تُہۍ برابر اَتٮ۪ن أتھۍ اکھ بہٕ چھُس دَپان نہ نہ بہٕ چھُس دَپان وۄنۍ گٔیو نہٕ تہٕ بہرحال علم یۄس یہِ سطح چھُ وۄنۍ ما ٲسوٕ تۄہہِ یہِ ہسا تۄہہِ منٛز ما اوس یہِ ہسا فرقہِ مراتب کم از کم اَمہِ اعتبار سُہ تہِ اوس نہٕ کُنہِ اِدارُک فارغ یا تعطیل تُہۍ تہِ چھُو قاسمی دیوبند پوٚرمُت یِتھے کٔنۍ چھُ نذیٖر صٲب تہِ قاسمی ٹھیٖک اگر بہٕ مِثال کانٛہہ مطلب حظ ییٚتیُک کانٛہہ سلفی کُلیتُ سلفیا فارغ چھُ اگر بہٕ وَنان سُہ چھُ فارغ تُہۍ تہِ چھُو فارغ ٹھیٖک اَتھ تصاوی تہٕ بیٚیہِ أمِس کُلیا سلفیا فارغس تہٕ بیٚیہِ نذیٖر قاسمی صٲبس اَتھ منٛز چھا فرق کانٛہہ بوٗزِو وٕچھو اکھ گوٚو مِن حیث حصوٗلِ سند لفظ تھٲیزیو تُہۍ یاد وٕچھو وٕنکیٚس یُس اِدارن منٛز فراغتُک مسلہٕ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکیٚس اجماعی اُمت تُہۍ ؤنِو کِتھ کٲٹھۍ وٕنکیٚس چھُ ہر کانٛہہ فِکرِ ہُنٛد تِم چھِ اِدارن منٛز پننٮ۪ن بچن چھِ تِم ؤرین 8-10 ژھٕنان تیار کٔرِتھ چھا کران کِنہٕ نہٕ اس کا مطلب اتھ منٛز چھِ تمام علما تمام مکاتب فکر چھِ پننہِ عملہِ سۭتۍ ثٲبت دِوان کٔرِتھ کہِ اس وقت اگر عالم بننے کی کوئی شکل ہے سۄ چھِ یہِ مطلب تُہۍ ما چھُو تتھ اتھ صفتس منٛز ما چھُو تُہۍ کھڑا پتہٕ گوٚو یہِ چیٖز مفتی نذیٖر صٲب تہٕ میٲنۍ کتھ أسۍ ونو کہِ مےٚ حظ حصوٗلِ سند اتھ منٛز چھُ اَسہِ مساوات بیاکھ گوٚو کہِ گہرٲیی تبہر علمس اندر وسعت علمس اندر گہرٲیی بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے ونان چھِ نا مناظرس منٛز سۄ گژھِ علمس منٛز صرف بہٕ چھُس تی ونان اصل کتھ ٲس سۄے الحمدللہ تۄہہِ تٔر سمجھ یعنی نعمان یُس چھُ تٔمِس چھِ مِثال اگر بہٕ تٔمِس امام بخاری سٕنٛز بخاری یا فتح الباری کھانا برونٛٹھ کُن کھوٗلِتھ واللہ العظیٖم مطلب بہٕ چھُسو کران تۄہہِ اصل پٲٹھۍ کتھ حظ مطلب یہِ حقیٖقی کتھس پٮ۪ٹھ مبنی کتھ چھِ تٔمِس تگہِ نہٕ کِتاب پرٕنۍ اگر بہٕ تھاوہو تۄہہِ تگوا پرٕنۍ واللہ صوبن بہٕ قسم دِتھ سو ونان بہٕ تراوٕ تۄہہِ بخاری ہُنٛد اکٕے حدیث نہ ترجمہ کرباو کہِ نہ عبارت پڑھواو مگر تحقیق گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ کرٕنۍ أسۍ کرو وۄنۍ بدل کتھ مےٚ دیُت تۄہہِ ہوتھ کٔنۍ جواب کہِ تۄہہِ دوٚپوٕ نعمان ہیٚکہِ نہٕ پٔرِتھ کینٛہہ مےٚ پھر وٕچھو نعمان چھُ میانہِ عمرِ واریاہ لۄکُٹ تُہۍ بوٗزِو یِکُن کتھ نعمان چھُ میانہِ عمرِ واریاہ زیادٕ لۄکُٹ بہٕ ونان سو تۄہہِ کُس مسلہٕ چھُ وۄنۍ ونو بہٕ تۄہہِ مطلب اوٚتام چھُنہٕ تُہۍ ونان یِتھ کٔنۍ وۄنۍ ونو بہٕ تۄہہِ مِثال بہٕ ونو تۄہہِ کانٛہہ مسلہٕ تۄہہِ مطلب اگر أسۍ کِتاب پرنٕچ کتھ چھِ بہٕ ونو تۄہہِ مسایل تۄہہِ تگن حل کرُن کیازِ تگہِ نہٕ الحمدللہ کروں گا حل کیوں نہیں کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے تۄہہِ چھُو بہرحال تۄہہِ چھُو ذہنس منٛز کیٛاہ چھُ نہ مےٚ نہ چھُ پرٛژھنُے وہ بھی مسلہٕ مےٚ دوٚپ گۄڈے تہٕ مغزوٗ مٲتی گژھِ فونس پٮ۪ٹھ البتہ چھُسو تۄہہِ بہٕ یی چیٖز ونان ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ شوق وٕچھ حظ بہٕ چھُس دپان نہ بہٕ چھُس دپان نہ بے ادبی چھیی نہٕ پرٛژھُن چھُنہٕ بے ادبی مگر بہٕ چھُس دپان یہِ چیٖز کہِ تۄہہِ چھُو نہٕ حقٕے نہ چھُ مےٚ حق أسۍ کرو یِتھ کٲٹھۍ أکِس بیٚیہِ سُنٛد عزت کرو پامال مگر بہٕ چھُسو تۄہہِ یہِ چیٖز ونان کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس علمس قبضہٕ کرُن آز سامنے ہو جا کوٚرمُتٕے چھُمس وہ عالم نہیں ہے انہوں نے جو وہ چیلنج دیا تھا میں نے اس بارے میں ان کو فون کیا ہے بہٕ چھُس ونان چاہے وہ عالم ہے یا نہیں ہے مطلب بہٕ ونو تۄہہِ اور میں تب متعلم تھا شاید عربی سوم یا چہارم یا پنجم کی بات تیٚلہِ اوسُس بہٕ فارغ تۄہہِ کِتھ کٔنۍ کوٚروٕ تمہِ وِزِ کہِ تٔمِس کوٚروٕ سۄ چھےٚ تۄہہِ تمہِ وِزِ غلطی کٔرمٕژ نہ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ چھُ مُبشر مدنی صٲبن یُس سُنت ییٚتہِ ہیٚچھنومُت اَسہِ دوٚپمو یہِ طریٖقہٕ چھُ اَسہِ مُبشر مدنی صٲبو دیُتمُت کہِ علماہن کٔرِو فون یہِ ایسا کرو یہِ چھُ مُبشر صٲبن ہُنٛد طریٖقہٕ کار مطلب مُبشر مدنی صٲب آسان مدنی صٲب زٲنِکھ نا شُپینٕکۍ دوٚپمو یہِ چھُ تُہُنٛدُے طریٖقہٕ اصل یُتھُے تِم مدیٖنہ پاک پٮ۪ٹھ فارغ ٲسۍ تِمو کوٚر مُفتی ایوب صٲبس فون پتہٕ تھٲوکھ رِکاڈِنگ تہٕ بہرحال اگر بہٕ چھُس غلط اتھ مسلس منٛز تیٚلہِ چھُ بہرحال مدنی صٲب تہِ غلط اگر تِم چھِ ٹھیٖک تیٚلہِ چھُس بہٕ تہِ ٹھیٖک باقٕے گوٚو تُہُنٛد یہِ مےٚ کیازِ پرٛژھ ویٖری صٲبن ویٖڈیو اکھ اوس تِمن دۄہن نژان تتھ منٛز ٲسۍ تِم تۄہہِ کوٚروٕ نا دوٚیِم کتھ گۄڈٕنیتھ یُس تۄہہِ مُبشر مدنی صٲبن ووٚنوٕ نا یِتھ کٔنۍ تِم آیہِ اورٕ تِمو کوٚر أمِس فون پتہٕ تھٲوٕکھ رِکاڈِنگ کرٕچ کتھ چھِ
باسان واریاہ برونٛٹھ یِمن دۄہن سُہ اذانہِ ہُنٛد مسلہٕ نہ واریاہ برونٛٹھ یِمن دۄہن سُہ اذانہِ کانس تل نو مولوٗد کے کان میں اذان پرنا یہِ چھُ تِمن دۄہن ہُنٛد مسلہٕ. اچھا اچھا ہاں یہ واریاہ برونٛٹھ تو عرض کوٚرُم یہِ مطلب یہ چھُ صحیح مطلب اگر یہ کانٛہہ کرِ تہٕ یہِ چھُ صحیح. نہ بنے ونان یہ چھا صحیح کہ بہٕ چھُس الزٲمی کتھ ونان. مثالن بہٕ ونہٕ تۄہہِ الزٲمی جواب ون کہِ اگر تُہۍ کران چھُو تیٚلہِ چھُ اَسہِ خٲطرٕ دِوان صحیح. نہ ییٚلہِ مُبشر صٲبن کوٚر سُہ ہیٚکہِ نا تُہنٛدِ خٲطرٕ دٔلیٖل ؤنِتھ تُہۍ کٔرِو تِہنٛزٕے تقلید تُہۍ کیٛازِ کٔرِو میٲنۍ تقلید. تہٕ بہرحال تو اگر ٹھیٖک چھُ تیٚلہِ چھُ تِہنٛدے طرفہٕ اگر غلط چھُ تیٚلہِ تہِ چھُ تِہنٛدے طرفہٕ. وۄنۍ چھُو تُہۍ دپان ویٖری صٲبس کیٛازِ کوٚر مےٚ فون ویٖری صٲبن اوس تِہُنٛد ویٖڈیو چھُنہٕ پاے سۄ کٔمۍ ٲس تتھ کلپ کٔڑمٕژ مےٚ کوٚر تِمن فون مےٚ دوٚپ کِتھ کٲٹھۍ حظ چھُ مسلہٕ. تِم چھِ اصل زٕ فون چھِ تِم چھِنہٕ زٕے کینٛہہ بلکہِ چھِ مےٚ تِمن 4-5 فون کٔرمٕتۍ. اکھ فون چھُ مےٚ تِمن کوٚرمُت سلفی صٲبنِس مسلس پٮ۪ٹھ کہ شریعتس اندر درجات فرائض سنن مستحبات وغیرہ اتھ مسلس متعلق. بیاکھ کٔرِو مےٚ تِمن مگر یُس یہِ اکھ فون چھُ ترایہِ متعلق یہِ چھُ گۄڈٕ یہِ ہسا فون اتھ متعلق ٲس بیاکھ رِکارڈنگ تہِ اللہ بہتر زانان سۄ کتہِ چھِ کیٛاہ چھُ تو تتھ مسلس متعلق پرژھِو مےٚ ویٖری صٲبس باقٕے نہٕ کِہینۍ. تتھ مسلس کیٛاہ چھُو تۄہہِ چھا اِشکال تتھ منٛز کینٛہہ کتھ منٛز یا سا یُس تِمن مےٚ فون کوٚر یا تتھ منٛز بوزناونس یا أڑٕے کتھ یورٕ چھُ ونان سہیل دیوبندی دپان چھُ ہے تِمو ہسا کٔر ییٚلہِ تۄہہِ تِمن سۭتۍ کتھ کٔرو نا سُہ چھُ ونان تۄہہِ مطلب اگر تۄہہِ اتھ منٛز چھُ شک تہٕ تُہۍ ہیٚکِو یہِ کیٛاہ تام میدانس منٛز وغیرہ. ہورٕ چھُکھ ووٚنمُت تٔمِس سہیل دیوبندی وٕنکیٚس چھُنہ سُہ جیلس منٛز پانہٕ حظ تہٕ سہیل دیوبندیس ووٚنُکھ ہے نہ ییٚلہِ تٔمۍ ووٚنُس چیلینجُک تہٕ اتھ منٛز چھِ گۄڈٕنیتھ وضاحتی کہِ تِمو اوسا چیلینج دیُتمُت تہِ کِنہٕ نہ تِمو اوسا صرف ووٚنمُت کہِ أسۍ کرو کتھ مثال أسۍ ٲسۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ مُناظر کران تُہۍ تہٕ بہٕ أسۍ ٲسۍ کتھ کران. مطلب چیلینج کیٛاہ چھُ تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ کتھ کرٕنۍ یہِ چھا لفظی اختلاف کِنہٕ یہِ چھُ بدل کینٛہہ. بہٕ چھُس ونان تُہۍ تہٕ بہٕ ٲسۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ مُناظر کران کِنہٕ کتھ کران. کتھٕے ٲسۍ کران. ٹھیٖک بہٕ چھُس ونان یِتھٕے کٔنۍ اگر کُنہِ مسلس پٮ۪ٹھ یا أتھۍ پٮ۪ٹھ مےٚ ترٛایو تۄہہِ کِتاب ہُنٛد مسلہٕ برونٛٹھ کَنہِ حالانکہِ تُہۍ چھُو بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یہِ صراحتن تُہۍ چھِو آسان ونان یہِ مکہ وٲلۍ ہسا چھِ سٲنۍ تِم تہِ ہسا چھِ مُخلِف أسۍ تہِ مُخلِف حالانکہِ تۄہہِ بوٗزوٕ نہٕ عبارت تہِ کِہینۍ. یِم چھِ ونان کہِ تٔمِس پتہٕ سُہ چھِ نٮ۪مازٕے چیٖز یہِ چھُنہٕ میٲنۍ گرِچ کِتاب کینٛہہ یہِ ٲس فتوا کمیٹی ہٕنٛز. کتاب کُس چھُنہٕ لیکھان کیٛاہ کتاب لکھنے والے دنیا میں حضرت مےٚ دوٚپ نہ گۄڈٕ ذالِکَل کمیٹی ہُنٛد فتوا چھُ تمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو بہٕ چھُس دپان تمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو مطلب فتوا ہیلو اہن حظ یہِ چھُ نا فون حظ آ یتھ گوٚو شاید خبر یہِ ژھیوٚنٕے کِنہٕ سِگنلٕے گوٚو تہٕ بہٕ چھُس ونان تۄہہِ کہِ اگر فتوا کمیٹی ہُنٛد بہٕ فتوا ونان چھُس نا تۄہہِ یورٕ چھُ یِوان دیوبندُک فتوا پرنہٕ مطلب یُس اسلامُک مرکز چھُ مکہ یُس اسلامُک مرکز چھُ مدیٖنہ ییٚلہِ أسۍ مثال وٕنکیٚس وننہٕ یِوان چھِ وٕچھِو صفا منجا چھِ یِوان ییٖژاہ رکعت پرنہٕ کیٛاہ یِہُنٛد عقیٖد کِس بابس منٛز کتھ یی نا قبوٗلٕے کرنہٕ بیٚیہِ چھِنہ یِم اہلُ سُنہ والجماعت منٛز کِہینۍ حظ. تۄہہِ کیٛاہ ووٚن تٔمۍ چھُنہٕ بہرحال یِم تتِکۍ بہٕ وَنہٕ یہِ چیٖز کہِ یِم تتِکۍ سلفن ہٕنٛدۍ پیروکار چھِ یۄس متوارث عمل چھُ اُمتس درمیان اور اہلُ سُنت والجماعتن درمیان اگر تِم پزے تِمن یہِ ہسا معتقداتن ہٕنٛدۍ قٲیِل چھِ سُے اعتقاد چھُ تھاوان ہم کیوں ان کو غلط کہہ سکتے. باقی مدینس منٛز آسُن مکس منٛز آسُن یہ فخر کی دلیل نہیں ہے. مےٚ ووٚن نہٕ مدیٖنس منٛز آسُن مکہس منٛز آسُن تی سُے چھُس بار علما یِم وقتٕکۍ چھِنہ اہلُ سُنہ والجماعتٕکۍ وہاں کتنے سارے ایسے بھی علما ہے یمن پر زبیر علی زاہد صٲبن چھُ قلم تُلمُت تمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو وہاں عالم ہونا ہی ونان بدل کتھ تُہۍ چھِو ونان بدل کتھ. بہٕ چھُس تۄہہِ یی چیٖز دِوان کہِ فقہ کمیٹی اندر یِم تتہِ یہِ ہسا مفتیانی کرام چھِ کیٛاہ تُہۍ دِوا یِم تتہِ فقہ کمیٹی ہٕنٛدۍ ذمہٕ دارن چھِنہ علماء کرام فتوا کمیٹی فتوا یہِ ہسا فقہ کمیٹی یا فتوا کیا تتھ منٛز چھا سٲری یہ ہسا عادل یِوان شرعی اعتبار مانے کیا ان میں ایسے بھی لوگ نہیں موجود ہے جن کی داڑھی کٹی ہوئی فتوا کمیٹی منٛز اِنّا لِلّٰہِ و اِنّا اِلَیْهِ فتوا کمیٹی منٛز بہٕ دپان وہاں کے مفتیان اگر میں آپ کو دکھاؤں کمیٹی میں بہٕ دپان فتوا کمیٹی ہو فقہ کمیٹی ہو اجتہادی کمیٹی ہو یِم مسائلن متعلق فتوا کمیٹی منٛز چھِ تتہِ کِبار مجتہد چھُنہٕ اکھ تہِ ایک بھی ویسا نہیں ہے جیسا بہٕ دپان اتھ منٛز چھُو تۄہہِ اِنّا لِلّٰہ کرنٕے بہٕ چھُس تۄہہِ سوال میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں تُہۍ کیٛاہ چھُو اِنّا لِلّٰہ کران بہٕ چھُسو تۄہہِ سوال داڑھی کٹا ہوا بہٕ چھُسو تۄہہِ أتھۍ متعلق ونان کیا ایسے لوگ وہاں علماء کی شکل میں موجود نہیں ہیں
سنا فتوا کمیٹی میں ایک بھی نہیں ہے، جو بھی ہے جن کا وہاں ایک بھی نہیں ہے فتوا کمیٹی منشن کو ہیں. فتوا کمیٹی میں سارے سکہ ہے، سارے علماء ہے، کبار علماء ہے. تُہۍ تِمن سۭتۍ مُلاقات گوٚمُت؟ کیٛاہ حظ؟ تُہۍ تِمن سۭتۍ مُلاقات تۄہہِ گوٚمُت؟ چھُ امام بخاریَس مُلاقات کوٚرمُت؟ نہ بہٕ چھُسو تۄہہِ پرٕژھان، تُہۍ پرٕژھِو. یہِ چھُنہ سوال چھُ استفام خٲطرٕ آسان. بہٕ چھُسو تۄہہِ سوال سوال کران، چھُ استفام خٲطرٕ آسان. بہٕ چھُس دپان تۄہہِ چھُوا تِمن سۭتۍ مُلاقات گوٚمُت؟ استفام خٲطرٕ آسان. ہاے بہٕ چھُس یِتھ کٔنۍ تۄہہِ امام دپان بخاریَس سۭتۍ مُلاقات چھُ گوٚمُت کِہیٖنۍ، توتہِ چھُو تُہۍ تِمن سِکا زانان، یِتھٕے کٔنۍ چھُ تَتہِ شیخ فوزان چھُ تتھ منٛز. مطلب بہٕ چھُس دپان تۄہہِ چھُو نہٕ پانہٕ وٕچھمُت، پانہٕ چھُو نہٕ تۄہہِ تِہُنٛد مُلاقات گوٚمُت کینٛہہ، تُہۍ ؤنِو یہِ چیٖز. کیٛاہ؟ بہٕ چھُس دپان تۄہہِ چھُو نہٕ پانہٕ تِہُنٛد مُلاقات گوٚمُت کینٛہہ. مطلب مےٚ کیٛازِ گژھِ پانہٕ آ گژھُن یی چیٖز، باقٕے چھُنہٕ کینٛہہ. چلو اچھی بات ہے. چلو وۄنۍ کیٛاہ مسلہٕ چھُ؟ بہٕ چھُس وَنان تِہُنٛد فتوا کیٛازِ یی نہٕ قبوٗل کرنہٕ اگر اہل سنت والجماعت ضروری چھُنہٕ کینٛہہ، یہ تو ضروری ان کا فتوا قابل قبول بھی ہو. فتوا دینا الگ ہے، فتوے کا صحیح ہونا الگ ہے. ٹھیک چھُ، اکھ منٹ، یہ چھُ عقیٖد کِس بارس منٛز فتوا کہِ یُس وَنہِ اللہ تعالیٰ ہسا چھُ ہر کُنہِ جایہِ، ٹھیک چھا، تہٕ تٔمِس پتہٕ یی نہٕ نٮ۪ماز کِہیٖنۍ نہٕ. یہ چھُ تِم ونان، چھُو تُہۍ وَنان کیٛاہ؟ یہ چھُ تِم ونان. اہن حظ. چلو یہ ان کا نظریہ بالکل غلط ہے. ان کا نظریہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. فتوا کمیٹی کا بالکل مسئلہ غلط ہے. ہاں غلط ہے، اور کیا ہے؟ کبار علماء وہ غلط ہے. کبار و خدا رسول تو نہیں ہے نا. تو پھر دیوبند کیسے مطلب یہ خدا رسول ہے؟ اس لیے تو میں نے کہا نا آپ دیوبند کو نہ مانے مسئلہ ختم. میں وہ نا گوڑے تو کہ مکہ مدینہ کا لازم نہیں ہے کہ مکہ مدینہ میں کیا کچھ نہیں چلتا ہے. تہندے زبیر علی زاہد صاحب نے کہتے وہاں جس طرح یہ سیاستن چلتی ہے یل تتہ ممبر رسولس پر یہ عمل میں بشس کران علماء یہ چیز ونان بس یہ چیز دپان وہ بھی علماء کے سامنے ہو رہا ہے نا. تم کیا کون علماء کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ بس دپان اگر حرم پاکس اندر وہ رکعت تراویح چھ گژھان وہ بھی انہی مفتیان کرام کے سامنے ہو رہا ہے. کن کے سامنے؟ انہی جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں فتوا کمیٹی کے ذمہ داران، وہ بھی ان لوگوں کے. ایک بات میں بولوں، آپ سننا، لیکن ہاں آپ سننا ٹھیک. مسجد نبوی اور مسجد حرام یہ دو مسجدیں، اس کے علاوہ مسجد جن ہو، مسجد عائشہ ہو، جو بھی مسجد ہے جس کا نام آپ بولو گے، جس ایک مسجد تاریخی مسجد کا آپ نام لو گے، اس میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے. ایک بات پہلے سن لینا. پان بوزمت کی بوزو پان استغفر اللہ. کیا جھوٹ، کیا جھوٹ. آپ کب وہاں رمضان میں اتنے سارے مسجد میں گھوم پھر کے آئے؟ جی یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں آپ؟ یہ کیا جھوٹ ہے؟ یہ ابن فوزان کی شاید وہ کل پرسوں ویڈیو ان کا آ رہا تھا، آپ نے وہ سنا ہے. آپ نے ایسا کیوں بتایا کہ میں نے وہاں سب مسجد میں دیکھا کہ وہاں 8 ہوتی ہے؟ میں نے کہا بولا میں نے ابھی آپ نے بتایا کہ ہاں ہوتی ہے، مجھے پتا ہے. آپ نے کہا میں نہیں بولا میں نے دیکھی ہے. آپ نے کہاں دیکھا؟ آپ تو رمضان میں اپنے گھر میں رہتے ہو، آپ نے پوری مسجد میں وہاں دیکھی، کہاں دیکھا کہ کہاں کتنی ہوتی ہے؟ ہلو بولو جی. جی میں نے کہا، میں نے یہ نہیں کہا میں نے دیکھی، لیکن میں کہتا ہوں وہاں ہر کسی جگہ آتی ہوتی ہے. کیسے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں بن دیکھے؟ وہاں علماء ہمارے جاتے ہیں نا. کیا علماء وہاں جاتے ہیں؟ یہ آپ نے خود دیکھا. ان پر آپ کو کتنا زیادہ اعتماد ہے کہ بغیر دلیل آپ ان کی ان بات پر اعتماد کرتے ہیں؟ اچھا سنیں وہاں شیخ جو ہے وسیع اللہ عباس، جو بھی کوئی ہے، جو بھی کوئی کہے، آپ نے بن دیکھے ان کی بات کو کیوں مانا ہے؟ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. میں ابھی تکلیف پہ بھی آؤں گا، پہلے یہ بات کلیئر کر لے. ہاں آپ جلدی کریں، اب تو نماز کو وقت بھی ہونے جا رہا ہے. بتائیے جلدی. پہلے اچھے سے سنیں. میں کہتا ہوں وہاں کسی ایک مسجد میں، مسجد حرام اور مسجد نبی کے علاوہ کہیں ایک مجھے بتا دے 20 رکعت ہوتی ہے. مجھے تو ثابت کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو مسجد نبی مسجد حرام وہی کافی ہے نا. ہاں دو وہ کافی ہے. ہاں دوسری بات یہ کہ جو ان کا عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے تراویح کے بارے میں. سن لینا پہلے عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے. ہم کہتے ہیں جیسے کہ شیخ فوزان نے بھی کہا، فتوا کمیٹی کے فتوا میرے اوپر قرض ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا. مجھے تو دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے نا کہ اصل مسئلہ کیا. آپ بتا دیجیے. سنیں میں نے کہا سنت 8 ہے، اس سے زیادہ کرنا یا کم کرنا اس میں کوئی حد نہیں ہے. شیخ فوزان کا کہنا ہے صلاۃ اللیل مثنا، اس کی کوئی حد کہے گا نا 20،
30 40 وہ غلط کر رہا ہے. جو حد بیان کرتے وہ غلط ہے. ہاں یہ شیخ فوزان کہتے ہیں. تہن نظریہ کیا چھو؟ سون تے یہ چھو. اگر اہل حدیث علماء میں ہی کچھ لوگ جو ہے تحدید کے قائل تو پھر وہ غلط ثابت ہوئے. کیا؟ اگر علماء اہل حدیث میں سے چاہے قدیم ہو یا جدید اگر کہاں تحدید قائل. سوال پوچھا میں اس کا جواب دوں. ہاں آپ نے سوال پوچھا میں جواب دوں لیکن سننا جواب. نہ وہ یپر وز نماز یپر وز نماز تھی ونی بس یہ چیز بنان تحدید. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے یہ بتائیں آپ نے شاید جو ہے نماز تراویح کے بارے میں شاید آپ لوگوں کو اپنے مذہب شیخ فوزان وہی تو میں کہہ رہا ہوں ان کے نظریے کے اعتبار سے اور آپ نے کہا کہ آپ کا بھی نظریہ یہی ہے صحیح نہیں ہے. آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ حد بیان کرنا صحیح نہیں ہے. ہاں ہم نے کہا کہ رات کی نماز جو چاہے جتنی پڑھے. اب اگر کسی نے حد بیان کی وہ کس درجے میں غلط انسان ہے سکوت مان ہوں اس مجرم تہد جرم کم درجہ ات سوالس ٲخری سے نقطہ ون نا سہ کوتاہ مجرم مانون میں ونمو تۄہہِ عٲدی اگر دیوبند سلفین اختلاف آئے پانوی اس میں ہم کو اتنا ہی کرنا ہے کہ لا تبدی اسی مسئلہ الکلام اگر اب اہل حدیث میں ہوگا. ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں اصول سمجھ یہ آپ کے اکابر نے بھی یہ اصول پڑھا ہے نا جو آپ اصول مجھے سمجھا رہے ہیں. بچھو تہ سوال کر وہ الگ مسئلہ ہے کون تحدید کا قائل ہے. بچھس دپان اس نے اصول پڑھمت یہ آپ کے مشائخ نے بھی پڑھا ہے. تو اگر آپ کے مشائخ میں آپ کے فکر کے لوگوں میں سے کوئی تحدید کا قائل ہو آپ اس کو غلط کہتے ہیں اپنے نظریے کے اعتبار سے بچ دپان سہ کت درجس میں کوتا غلط یا تو رون تے سمجھی میں وننا اوتر تان تھی کہ اگر گوائٹ میں ونان کہیں اعتماد کوئی نہیں بولتا اعتماد دلیل پیش کرنی ہے نا. بچ دپان تھی اعتماد اویس دین کہ کوئی تحدید کا قائل نہیں ہے تو آپ کو وہ کرنا ہے نا. نہ میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے پتا ہے نا کہ بچ تو یہ چیز وچان کہ گہرائی کچھ آپ کی نظر میں نہیں ہے کوئی نہیں ہے تو پھر پڑھ لینا چاہیے. آپ کو اپنے مسئلہ کو پورے غور سے پڑھنا چاہیے. پیش کرنا ہے مجھے پیش نہیں کر بس میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے مسئلہ کو کتنا پڑھ چکے ہیں. پیش کریں نا. میں پیش کروں گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے مسئلہ کو اپنی پھر سے فون کروں ضرورت نہیں البتہ اتنا تو جواب لیجیے کہ آپ نے آدھا ہی پڑھا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں ویسا صحیح بات دیکھیے نا میں کہہ رہا ہوں کہ کرنا ہے نا نہیں پیش ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں میں آپ کو فون پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. بہرحال یہ کون بھی نہیں کہتا اس میں کس کا اختلاف ہے لیکن ناصر البانی صاحب اس کی مخالفت خود بھی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ صلاۃ و تراویح کے اندر کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات میں 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھتے تھے. پھر تو ہوا نا صلاۃ اللیل مثنی مثنی لہٰذا اب کرو نا اس کے درمیان تطبیق پیش. امی سے بتائیے بنا کہ آپ نے اپنے مسئلے کو نہیں پڑھا. میں وہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تحدید کا بولا وہ بولو. تحدید کے بارے میں میں بول رہا ہوں کہ اہل حدیث علماء میں سے بہت سارے علماء جو تحدید کو بیان کرتے ہیں. آپ نے تو بتائیے نا کچھ آپ کے ساتھی عبدالرؤف سلفی صاحب نے تراویح پہ رسالہ لکھا ہے صرف 8+3 مسنون ہے. یہ صرف یہ حصر بھی ہے اور یہ تحدید بھی ہے. دیکھو یہ تو یا تو مسنون آپ کو سمجھ نہیں. میں تو پہلے ہی شیخ فوزان کو کہا مسنون کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا صرف آپ نے کہا نا اب تو حد ہو گئی نا. اب تو حد ہو گئی نا. بہرحال درجات کے اعتبار سے جو بھی ہو آپ لوگوں نے حد تو مان لی نا. کیا مطلب حد مان لی؟ یہ میں نے کہا پہلے ہم نے سنت تو پہلے میں نے اس سے پہلے ہی کہا جب میں نے شیخ فوزان کا قول پڑھا نا انہوں نے بھی کہا کہ سنت جو ہے یہی ہے 8+3. 8+3 صرف. ہاں یہ 11 ہی وہ بولتے سنت ہے اور پھر بولتے ہیں اس کے علاوہ مثال کوئی جتنی بھی پڑھنا چاہے رات کی نماز جو ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی کے قاعدے کے تحت بولا جو جتنی پڑھنا چاہے اس میں کوئی تحدید نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ تو مسئلہ ہے نا. یہی تو مسئلہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جس کو مسنون مان ہے اس کو تو محدود آپ نے مان لیا نا. آپ مجھے کوئی ایک آدمی دکھائیے جو کہے کہ ایک آدمی جو کہے کہ جس شخص نے مثال تراویح پڑھی 8 رکعت کتنی بھی مانتا ہو ٹھیک ہے اہل حدیث میں سے تو پھر اس کے بعد اگر وہ گھر گیا تو اس نے پھر مطلب رات کی نماز وہ پڑھتا رہا پھر سے تو پھر کیا نہیں پڑھ سکتا وہ اتنی زن پڑھی وہ مسجد
हम मस्जिद में भी पढ़ते हैं। जमा से फिर तो मस्जिद, फिर आपको झगड़ा क्या है? चल पड़ जाओ मस्जिद मस्जिद बराबर पड़ जाओ, वो पड़ जाओ, ताकि सॉरी इख्तिलाफ। सुन्नत तो यही है ना। कौन तो क्या सुन्नत है? सुन्नत यही है कि 8+3, वो शेख फौजान का अभी मैं कलाम पढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सुन्नत आपने कैसे कह दिया है कि सिर्फ 8+3 सुन्नत है? क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में यही पढ़ते थे, और उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसी पर लोगों को जमा किया। ये तो कहाँ लिखा है कि हुजूर रमजान और गैर रमजान में सिर्फ इतना ही पढ़ते? फिर आपका अमल क्या है? आप तो इसके अलावा कुछ अमल कर। इस हदीस के बारे में नासिरुद्दीन अलबानी अलैहिर्रहमह फरमाते 4 रकातें एक सलाम के साथ पढ़ते थे और 3 रकात एक सलाम के साथ। तो फिर तो मसला ही दलील और अमल में बिल्कुल आपस में कितना ज्यादा इख्तिलाफ है। देखिए अगर उन्होंने कहा है ना पहले तो आपने ये पेश करना है। हाँ, सलात और तरावी के अंदर ये बात लिखी है उन्होंने, 4 एक ही सलाम से। हाँ बिल्कुल यही। और अब्दुल रहमान मुबारकपुरी अलैहिर्रहमह तोहफतुल अहवज़ी के अंदर भी ये लिखते हैं वाज़ा यहतमिलु अन यकून मुत्तसिलात, तोहफतुल अहवज़ी शरह तिरमिज़ी। और यही बात सादी सियालकोटी अलैहिर्रहमह सलात रसूल के अंदर लिखते हैं। और यही बात मौलाना गुलाम रसूल गुजरावाला रिसाले तरावी के अंदर यही बात लिखते हैं। बल्कि जो है नासिरुद्दीन अलबानी अलैहिर्रहमह सलात तरावी के अंदर ये भी लिखते हैं कि हुजूर रात की नमाज 8 रकात को एक सलाम के साथ भी पढ़ते थे। देखिए एक तो हो गया एक सलाम के साथ पढ़ना, दूसरा आप बोल रहे हैं ना कि वो 4 ही पढ़ते थे, जो ये हजरत आयशा का कलाम है। मैं कह रहा हूँ कि 8 रकात का एक सलाम के साथ पढ़ना, ये नासिरुद्दीन अलबानी अलैहिर्रहमह सलात तरावी के अंदर ये बात बयान करते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो आपने 4 बोला ना वो भी बयान कर का जो कलाम है ना, उन्होंने कहा कि ये 4 जो है एक ही सलाम के साथ हुआ करते। हाँ यही लिखा उन्होंने। आप मुझे हवाला पेश करें। अभी मैं देता हूँ, आप ठहरे। ठीक है। वो भी लिखते हैं अमीर यमानी सुबुल सलाम के अंदर, और अब्दुल रहमान मुबारकपुरी तोहफतुल अहवज़ लिखते हैं कि ये हवाले इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप पे मुझे नहीं अभी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपको व्हाट्सएप पे इंतजार करने की जरूरत क्या है। देखिए सलात तरावी जो है ना अल मकतबुल इस्लामिया से छपी है, इसके कुल सफ़े जो है 116 इसके कुल सफ़े हैं। 1 मिनट। हाँ 116 मुझे सफ़ा नंबर बता दें। एक नुस्खा तो वो है, दूसरा नुस्खा 132 वाला। नहीं मेरे पास 116 वाला है, आप मुझे इस पे से बता दें। 1 मिनट जी, 1 मिनट। और सफ़ा नंबर 93 पे लिखते हैं 6 रकातें पढ़ते थे। हाँ 93 93 भी है। 93 पे हाँ एक तो ये उसमें 6 रकात के बारे में लिखते हैं कि 6 रकात के अंदर जो है वो सिर्फ आखिर में कादा करते थे। तो सफ़ा नंबर 92 पे लिखते हैं कि 8 रकात पढ़ते थे। 93 पे क्या लिखा है? युसल्ली 9 मिनहा 6 रकात। हाँ ला यक़ुदु इल्ला फी सादिसति मिनहा। 92 पे देखिए अदद नंबर 5 युसल्ली 11 रकात। 93 पे है ना ये? कौन सी जो मैं इससे पहले पेश कर रहा था? हाँ देखिए पहले सफ़ा नंबर 91 देखिए आप। 91 पे देखिए अदद नंबर 4 इन्होंने दिया ना, युसल्ली 11 रकात अरबन बितस्लीमतिन वाहिदा सुम्मा अरबन मिसलहा सुम्मा सलासन। अब देखा ना 4 है ना, ये 4 इन्होंने क्या बयान किए हैं? युसल्ली 11 रकात अरबन बितस्लीमतिन वाहिदा। ना ये इन्होंने 4 जो बयान किए हैं ना, हाँ 4 रकात को एक सलाम के साथ, फिर 4 को आप देखिए 83 पेज नंबर ना, पहले 91 पे जो मैंने पहले रिवायत पेश की ना, ये जो हदीस आयशा में मैं वहाँ भी आता हूँ। पहले आप 91 देखिए, ये चौथा तरीका है। बहरहाल आप इस पे आ जाए ना, आप पहले 91 पे आ जाए। आपने तो बोला अरे यार मैं हदीस आयशा जो हदीस बुखारी है जो आपने पढ़ी है यजीद वाला, ये लिखते हैं। देखिए इस पे ऊपर बाब जो बांधा है ना, तो कहते हैं अल कैफियत अल्लती सल्ला बिहा सलातुल लैल वल वितर। कोई मसला नहीं, पहले 1 2 3 ये तो चौथा बयान मैं कह रहा हूँ। तो इनका तरीका जो है ये जो बयान, वही तो इससे भी मसला साबित होगा। देखिए वैसे इससे भी जो बाब उन्होंने बांधा है कायम की, इससे भी ये मसला साबित होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रात की नमाज एक कैफियत और एक अदद पे नहीं थी। बाब का तकाजा भी यही है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपने जो बताया कि मसनून तो वही 8 और +3 है।
اب میں کہہ رہا ہوں کہ عمل کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے. صفحہ نمبر 91 پہ لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ بتایا نا کہ آپ دکھائے کہ البانی صاحب یہ فرماتے ہیں 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ. صفحہ نمبر 91 اس پہ آپ دیکھ لیں عدد نمبر 4 یصلی 11 رکعہ. اگر آپ پہلی لائن اس کی پڑھتے ہیں نا یہ کہتے ہیں حضرت یہ تو آپ لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ جنہوں نے ایک ہی طریقے کو آزما کے رکھا ہے, یہ تو آپ لوگوں کے لیے نصیحت ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں. اور حصر اور صرف سنیت کا دعویٰ کسی ایک مخصوص عمل کے ساتھ, مجھے لگ رہا ہے کہ البانی علیہ رحمہ شاید آپ جیسے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ جس ضد پہ اٹکے ہوئے ہیں وہ نہ کریں. نہیں, ہم کہتے ہیں کہ تہجد اگر کوئی پڑھے گا نا ان انواع پہ پڑھے گا. تہجد جب تہجد اور تراویح ایک ہے تو پھر ان انواع پہ تہجد تراویح ایک ہے نا, اب میں بولوں گا نا, لیکن تہجد میں جماعت نہیں ہوتی نا. میں کہہ رہا ہوں وہی تو, پھر تو آپ کا دعویٰ تو یہی تو ٹوٹ گئے نا, پھر تو آپ غلط کہہ رہے ہیں. ٹوٹا نہیں, میں بولوں گا نا کیوں, اس لیے نہیں ٹوٹا کیونکہ اصل ان کی سیم ہے. ہم نے تھوڑی بولا کہ دونوں جو ہے ایک ہی مہینے میں پڑھی جاتی ہے. میں عجیب بات یہ ہے آپ کہہ رہے کہ جو 11 مہینے میں جو قیام اللیل جو ہے وہ سارے کا سارا یہ مطلب سیم ہی ہے پورے سال. لیکن حیات بدل ہاں جی کیا بدل جاتی ہے. مثال جماعت جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اجماع اس پہ ہوا ہے 8 رکعت پہ, اجماع جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جمع کیا ہے, تو وہ تو غیر رمضان میں نہیں ہے نا, رمضان کے لیے. ٹھیک ہے یہ تو میں مان رہا ہوں, میں تو مان رہا ہوں, لیکن وہاں کہاں لکھا ہے کس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ وہ تراویح 2 رکعت کے ساتھ پڑھتے تھے, کس حدیث میں ایسا ہے جی؟ یہ کس حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت تراویح پڑھائی ہے, یا حضور نے تراویح 2 رکعت پڑھی ہے, کس حدیث میں ہے؟ مطلب یہ جو اس پہ عمل ہے نا. نہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, حضرت عمر نے نماز پڑھائی تراویح, حضور نے نماز تراویح پڑھی, کس حدیث میں دکھایا ہے کہ انہوں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہے؟ یہ جو بولا جاتا ہے نا پہلے کہ کان یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہ. تو مسئلہ ختم ہے, پھر تو یہاں 4 کی بات کر رہی ہے. اگر یہی دلیل 11 مہینوں کے لیے ہے, یہ جو آپ نے صفحہ نمبر کھول کے رکھا ہے نا, جب یہاں 8 رکعت پہ بولتے ہیں نا, آپ دیکھیں 8 رکعت والا وہی ہے نا. یہی تو ایک میں کہہ رہا ہوں, یہ تو رکھ لیجیے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے خود ہی بتایا نا کہ کیفیت, آپ نے خود ہی بتایا نا کہ ہم جو ہے کیفیت کے بارے میں, جماعت کے بارے میں, میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کچھ تو اختلاف آپ بھی مانتے ہیں تہجد اور تراویح میں. جماعت کا مسئلہ وہ 4 رکعت ہو یا 2 رکعت, مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تراویح کے اندر جو 2 رکعت پڑھ کر آپ سلام پھرتے ہو, یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نماز پڑھائی؟ میں تو اس پہ یہ کہہ رہا ہوں. آپ مجھے حدیث بتاؤ, اپنی بات نہیں, آپ حدیث بتاؤ مجھے, بس مجھے ضرورت کیا ہے آپ کی بات سنیں, آپ حدیث بتاؤ. میں نے کہا نا پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے نا, کیا مسنا ارے عجیب بات یہ ہے, اگر یہی بات صلاۃ اللیل مسنا ہے, پھر میں کہہ رہا ہوں پھر تو یہ 4 رکعت پڑھنے کی بات کیوں آئی ہے؟ یہ بھی تو حدیث میں ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ خود اس حدیث کی خود مخالفت لاعوذ باللہ کیا کرتے. پہلے تو آپ مجھے دکھا دیں کہ حدیث میں کہاں ہے کہ 1 رکعت سلام ہے. اب آپ بولیں گے شیخ البانی کا 4 تو ہے نا, 4 تو ہے نا, میں کہہ رہا ہوں 4 تو ہے نا. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ 4 آیا ہے نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعت پڑھتے تھے. اب آپ کہیں گے سلام کا لفظ دکھاؤ, یہی ہے نا؟ ہاں یہی تو ہے نا. اگر میں آپ کو عشاء کے بارے میں یہ بتاؤں کہ حضور نے عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھائی ہے, وہاں سلام کا لفظ نہیں, آپ کیسے سلام پیش کریں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ حضور فرائض میں سلام بھی آخر میں پڑھا کرتے. فرائض تو تواتر سے ہم تک ثابت ہے نا. یہ بھی جو ہے تواتر عملی سے یہ بھی ثابت ہے نا. کیا ثابت ہے؟ تراویح شعائر دین میں سے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم اس پہ آ بھی جائیں نا, ٹھیک ہے 2 رکعت پہ آ گئی, ٹھیک, وہ مان بھی سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کیا مان بھی سکتے ہیں؟ اگر 2 رکعت پڑھنا, میں وہ کہہ رہا ہوں, میں وہی تو ثابت کرے نا آپ. میں نے تو کہہ دیا نا, مطلب تواتر عملی سے آ گیا نا اس میں بھی. جب یہی تواتر عملی ہے, پھر تو 20 کے بارے میں بھی تواتر عملی ہے, یہ کیوں نہیں مانتی ہو آپ؟ کون؟ وہ تو اس کی تو اصل ہی نہیں. عجیب بات ہے. ارے جب اس کی تو اصل یار ویسا, یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے. اصل میں سند اور رجال میں بحث اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ دیکھا جائے کہ حدیث کا مضمون وہ یہ معمول ہو سکتا ہے کہ نہیں. اب آپ خود کہتے ہیں حرم میں, مکہ مدینہ میں, ان 2 مقدس مقامات پہ وہاں 20 پڑھائی جاتی ہے, وہ کیا عمل نہیں ہے؟ عجیب بات ہے, کیا آپ کی باتوں میں تضاد ہے؟ اس کا تو میں نے آپ کو جواب دے دیا نا. ارے جواب کہ میں کہہ رہا ہوں وہاں اگر اس کی کوئی اصل نہیں ہے, والا سوف یوتی کا رب کا فترزہ, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضور کے مصلی نبوت پہ وہ کام ہو جائے کہ اس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے کہ جو کام غلط ہے. تواتر عملی
بالکل. اب مجھے یہی بات سمجھ آ رہی کہ آپ وہی پچھلی وہی زدہ زدی جو ہے جو بھی آئمہ گزرے ہیں چاہے شیخ البانی ہو مطلب ابھی کے دور کے وغیرہ وہ تو سارے کہتے ہیں 20 بھی تھے. امام مالک اتنے کہتے تھے, وہ بھی 20 کہتے ہیں, کبھی 29. میں کہہ رہا ہوں کم از کم یہ تو ہے کہ 20 سے کم از کم ائمہ اربعہ میں کوئی قائل نہیں ہے. کیوں نہیں, وہ تو امام یہ تو مالک خود کہتے ہیں نا. اگر آپ اس کی سند پیش کریں گے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ اس کی سند متصل پیش کریں گے, سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کو اور ایک ترجمہ سناؤں گا اس بات پر. اگر آپ اس کی سند متصل پیش کرو گے کہ امام مالک علیہ الرحمہ 11 رکعت کو بحیثیت تراویح مسنون مانتے تھے اور اس پر انہوں نے عمل کا فیصلہ دیا ہے اور خود وہ اس پر عمل کرتے تھے. آپ مجھے اگر آپ یہ بتائیں, میں آپ کو مشکور رہوں گا اگر آپ مجھے دکھائیں گے اور بتائیں گے. ابھی سنائیے آپ کیا کروں. یہی جو آپ کہہ رہے کہ امام مالک علیہ الرحمہ 8 کے قائل ہے, اور میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو. آپ ان کا جو کلام ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے لوگوں نے اتنے اور اتنے گھر لیے ہیں, جو 8 کا مسئلہ ہے ان سے, اس کی سند میں آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ. ابھی کرے نا, ابھی ایسی کسی کتاب میں نے کہا نا. کس کتاب سے آپ بتائیں نا, کس کتاب سے, میں بتاؤں گا نا آپ کو. نہیں میرے اوپر قرض ہے, میں آپ کو کل دے دوں گا. وہ یار یہی بات ہے نا, جو بات آپ جس بات کے بارے میں آپ کو اتنا یقین نہیں ہے, آپ اس مشکوک بات کو کیسے پیش کریں. اسی طرح مین مسئلہ آپ کا یہ سن لینا بات, جو آپ کہتے ہیں نا مطلب امام یہی نا مانے عمر رضی اللہ عنہ کا مسئلہ. میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ تراویح اور تہجد کے بارے میں اتحاد کے قائل ہے کہ وہ دونوں ایک ہی نمازیں ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا, اگر دونوں ایک ہی ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت کر کے دکھائے کہ انہوں نے نماز تراویح کو 2 رکعت 2 رکعت 1 سلام کے ساتھ انہوں نے وہ ادا کی اور پڑھائی ہے. آپ جو ہے اس کو پیش نہیں کر رہے ہیں, میری باتیں لے کر اسی سے چندہ کرنے جا رہے ہیں. پہلی بات ہے میں کہہ رہا ہوں یہ اگر یہی بات ہے تو پھر حضرت عائشہ کا یصلی اربعن کہنا اور ناصر الدین البانی علیہ الرحمہ کا 4 اس کو تسلیم کرنا, پھر کم از کم یہ لوگ غلط ہے نا. تسلیم کرنا پہلا تو شیخ البانی تو پہلا ہی مسئلہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ 2 اب پہلے واپس دیکھ لیں حضرت. میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حدیث وہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں اگر البانی نہیں الٹی آپ آدھی بات کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں البانی علیہ الرحمہ پیج نمبر کھول دیں. نہ پہلے 86 پیج نمبر کھول دیں. حضرت میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے, میں کہہ رہا ہوں وہ تو روایت ہے, وہ تو روایت ہے. میں کہہ رہا ہوں حضرت انہوں نے روایت پیش کی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے روایت پیش کی, میں روایت کا انکار نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں اگر وہی بات ہے تو حضرت خود کیوں کہہ رہے کہ یصلی 11 رکعت اربعن بتسلیمۃ واحدہ, اگر اصول 2 رکعت ہی ہے. سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے سچ میں, اگر کوئی سنے گا سچ میں کہے گا مبارک کو سمجھ بات نہیں آ رہی. روایت صلاۃ اللیل مسئلہ اور حضرت البانی صاحب کیفیت 2 کہہ رہے ہیں, اختلافی کیفیت بیان کریں. پہلے 2 کے طریقے پہ کہہ رہے ہیں. کیا پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں وہ طریقہ جو 2 والا ہے. 2 والا مطلب 2 رکعت 1 سلام کے ساتھ. ہاں 2 رکعت 1 سلام کے ساتھ مثلا. ہاں یہ تو ٹھیک ہے, میں اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں. شیخ البانی تو پہلے یہی کہہ رہے ہیں نا. یہ کیفیت بھی انہوں نے تسلیم کی ہے, اور انہوں نے یہ کیفیت بھی تسلیم کی ہے 4 رکعت 1 سلام کے ساتھ. جی مطلب انہوں نے 2 رکعت والی کیفیت کو بھی تسلیم کیا ہے, یہ صحیح بات ہے. آپ صفحہ 91 بات سنتے نہیں ہے نا, یہ مسئلہ ہے نا. پہلے ہی وہی بیان کیا, اب تسلیم کی بات نہیں ہے. اب میں کہہ رہا ہوں تو یہ تقسیم انہوں نے کیسے کی ہے؟ کون؟ یہی نا 4 رکعت کو 1 سلام کے ساتھ روایت سے پیش کیا ہے یا کوئی اپنی فکر انہوں نے پیش کی ہے؟ ٹھیک, انہوں نے ظاہر جو ہے اس کلام کا, اس لیے تو ان پہ ظواہریہ کا مسئلہ ہے نا. ہاں اگر آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو روایت میں ایسے الفاظ آتے اس حساب سے انہوں نے لے لیا. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں, جب وہ روایت سے ہی اس کو مستنبت مانتے ہیں نا, جب وہ روایت سے مستنبت مانتے ہیں, کیونکہ روایت کے اندر احتمال بھی ہے اور شکل بھی موجود ہے 4 کی. یہ صرف البانی علیہ الرحمہ کا نظریہ نہیں ہے, اہل حدیث علماء میں نذیر احمد رحمانی انوار المصابی کے اندر بھی یہ بات لکھتے ہیں, اور اسی طریقے سے ساری سیالکوٹی علیہ الرحمہ صلاۃ الرسول کے اندر بھی یہ بات لکھتے ہیں. اب اگر ویسا ثابت بھی ہو گیا, مثال نہیں, آپ کے علماء اگر ثابت نہیں غیر ثابت چیز کو وہ کیسے دین کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نہ باہر ہے تو پھر بھی نہ کی, چاہے
چاہے کوئی بھی حیت ہو نکلی تو باہر آتی نا یار تو کوئی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک روایت سے 8 ثابت ہوا، باقی روایت کو کیوں آپ نے نظر انداز کیا؟ کوئی ایک بھی روایت آپ پیش کر دے جس میں آپ کہتے ہیں نا عمر رضی اللہ عنہ، وہ تو روایت جھوٹی ہے نا. کون سی روایت؟ یزید کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے عمر رضی اللہ عنہ سے. ہم کہیں گے مرسل تو ہمارے یہاں حجت ہے نا جی. آپ اس کو جھوٹی نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو مرسل حدیث کہہ سکتے، لیکن جھوٹا کہنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ اتنا بھی جو ہے آپ جو ہے دیکھیے مراسیل جو ہوتی ہے نا تابعین کی، اسی پہ بات ہے نا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کہاں اتنا آگے دوڑ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ نے الزام دیا کہ وہ حدیث جھوٹی ہے. میں کہہ رہا ہوں ضعیف کہیے آپ، لیکن جھوٹا کہنا اور کذب کی تہمت دینا، کذب کا الزام دینا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے حضرت. تو ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کو ثابت ہو گیا. 6-7 کا فرق ہے، 7 سال کا فرق ہے وفات اور ولادت کے بیچ میں. ارے 20 سال ہو 20 سال ہو کوئی مسئلہ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ مالکیہ ہمارے یہاں آپ تو امام مالک کا اس کی قول کا جو ہے ڈھونڈتے رہتے. اب 7 سال کی فرق بھی کوئی فرق میں تو یہ کہ وہاں 7 سال نہیں، وہاں 600 سال کا مسئلہ ہے. امام مالک علیہ رحمہ کے مسئلے میں 600 سال کا مسئلہ ہے، وہ آپ کو قبول ہے. یہاں 4 سال کا مسئلہ ہے، یہ آپ کو قبول نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں مرسل روایت حجت ہے، ہم اس کو مطلق حجت مانتے ہیں. کس کے یہاں؟ کون سی مرسل؟ مراسیل صحابہ نا. مراسیل صحابہ کی مراسیل مطلب آپ کی بھی مراسیل. ارے صحابہ کی مراسیل میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ان کو مراسیل لفظی اعتبار سے کہہ سکتے، وہ مرفوعات کے حکم میں ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں تابعین کی، آپ جس یزید کی بات کر رہے ہیں. نظر پڑھی ہے نا آپ نے؟ نزہۃ النظر پڑھی ہے جی، پڑھی ہے. تو آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ اسی میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر اس کے مطابعات اور شواہد موجود ہو وہ حجت ہوتی ہے، وہ حسن درجے میں. اگر نہیں جی اس کس کے مطابعات؟ اگر کوئی حدیث یعنی مجرد مرسل تابعی حجت نہیں ہوتی، وہی تو میں بھی بول رہا ہوں. نہیں، ہمارے یہاں حجت ہے، تابعی کی مرسل حجت ہے ہمارے یہاں. مطلب احناف کے یہاں، مالکیہ کے یہاں، حنابلہ کے یہاں. ارے مجھے یہ پہلے بتا دے اصول حدیث میں کیسے یہ ثابت کر دے گی مراسیل کن کی؟ پہلے یہ تو ثابت آپ کر دیں نا، الفاظ کو مبہم نہ رکھے. کن کی مراسیل؟ تابعین کی مراسیل کو. تابعین کی مراسیل وہ حجت ہے. ہاں ہم اس کو حجت مانتے ہیں. اچھا ہاں کیوں نہیں، آپ کو کچھ شک ہے اس بارے میں حضرت؟ مطلب یہ تو پہلے اس میں انقطاع ہے، وہ تو صحابہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ کوئی موضوع. ارے صحابہ کی مراسل ان کو لفظ اعتبار سے مرسل کہو، لیکن حقیقت میں وہ مرفوعات ہے یا موقوفات ہے. یار عجیب بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ کون سی آپ نے اصول حدیث کی نئی جو یہ ہے نا، آپ فتح المغیث ہے نا، فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث، اس کے اندر بھی جو ہے صاحب کتاب نے مصنف علامہ سخاوی علیہ رحمہ نے بھی یہ نظریہ پیش کیا. واحتج المالک، اسی طریقے سے وقضا الامام ابو حنیفہ، اور ان کے علاوہ بھی ہے والمراد الجمہور من الطائفتین بل وجماعت من المحدثین والامام احمد بن حنبل فی روایت حکہ النووی. ہم تو مرسل کے ہم مرسل کے قائل ہیں، ہم مراسیل کو حجت مانتے ہیں. تو کسی ایک کے بارے میں آپ بول رہے ہیں نا ایسے، مطلب آپ مطلقاً مراسیل تابعین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے نزدیک حجت ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں انقطاع ہے. مثال کن میں پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، نہیں پتا. اگر آپ نے مقدمہ مسلم اور شرح نووی، آپ میری بات سن لیجیے، کسی جگہ لفظ انقطاع کو لفظ ارسال کے معنی بھی لینا یہ محدثین کی عادت ہے اور اصولین کی عادت ہے. لہذا انقطاع کہے آپ یا ارسال کا اختلاف لفظی کی حیثیت سے، کیونکہ یہ لفظ ایک بعض مقامات پہ ایک دوسرے کے مقامات پہ استعمال ہوتے رہتے ہیں. جیسے کہ مقدمہ مسلم اس کی شرح جو ہے امام نووی علیہ رحمہ، انہوں نے اس ضابطے کو وہاں مقدمے جو ہے شرح کے اندر اور حاشی کے اندر بیان کیا ہے. لہذا جس اصول سے بھی آپ مان لیجئے، بہرحال مرسل تو ہم حجت مانتے ہیں، پھر جن قواعد اور شرائط کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم نے مان لیا، میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ مجرد مرسل تابعی کو آپ اگر حجت مان رہے ہیں، اس کی تو کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. آپ کہہ رہے شواہد وغیرہ کے ساتھ. آپ مجھے مرفوع حدیث کیوں حجت ہے؟ مرفوع حدیث کیوں حجت ہے؟ مرفوع حدیث کیوں حجت ہے؟
کیوں حجت ہے؟ ہاں آپ وجہ پوچھ رہے ہیں نا، میں بھی وجہ پوچھ رہی، یہ کیوں حجت ہے؟ مرفوع حدیث کیونکہ مطلب ڈائریکٹ صحابی بیان کر رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ارے صحابی تو بعد میں، پہلے تو کچھ تو لوگ نیچے بیان کرتے ہوں گے. ہاں ٹھیک. ہاں متصل مرفوع. وہی تو یہ کیوں حجت کیوں ہے؟ حجت اس لیے ہے کیونکہ صدوق نے اس کو ہم تک پہنچایا ہے، سکہ وغیرہ جو صحیح جو ہے. یہ کن لوگوں نے کہا کہ یہ صدوق نے، یہ کن لوگوں نے کہا کہ یہ صدوق نے پہنچائے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ صدوق بالقبول سے. ہاں تلقی بالقبول سے اجماع. مطلب کیسے تلقی بالقبول؟ جب تلقی بالقبول پھر سند کی ضرورت کیا ہے؟ آگے بات سن لینا. یہ جو سارا فن ہے نا، علم ہے، علم حدیث کا جی، اس کو تمام امت نے قبول کیا ہے، اجماع. یہی بات ہے. یہ دیکھیے یہی لی جب سند کو میرے اب تو آپ جواب یا تو آپ سمجھ لیں گے یا ضد کریں گے. جب سند کو امت کی تلقی حاصل ہے اور وہ حجت ہے، جو عمل پہلے زمانے میں سند کی محتاج نہیں تھی بلکہ حدیث کے رد اور قبول کا معیار پہلے زمانے میں عمل تھا، بعد زمانے میں جب لوگوں کے اندر گڑبڑ آ گئی پھر سند کو معیار بنا دیا گیا. اسی لیے اصل بنیاد عمل ہی ہے. تابعین کے دور میں بہرحال جب بھی ہو یار، یہ مسئلہ جب بھی ہو تب بھی ہو، میں کہہ رہا اصل مسئلہ حدیث کے رد و قبول میں اصل عمل اور ترک عمل ہے. اصل میں آپ بخاری کے اندر کتنی ساری حدیثیں ایسے بھی دیکھو گے جس کی سند بھی صحیح، متن بھی صحیح، لیکن امت کا عمل اس پہ نہیں ہے.